العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم بعد توحید کی متوازی قرآن کریم کی ابتدا کا شمع رسالت کے فرمان غوث الخواجہ اور حسنین آگے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا نامدار مکے کی سردار مدینے کے تاجدار اللہ کے حبیب انبیاء کے خطیب حاضرتوں کو اٹھانے والے سنتوں کو ہنسانے والے بے سہاروں کو سہارا دینے والے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے مرنے کے بعد سب مل کر خبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد مدینے سے آنے والے اپنے قدموں سے ہماری اندھیری خبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواح الفدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند نشید پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في قلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله. ایک بار اور باواز بلند درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في قلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم صلاة والسلام عليك يا حبيب الله. ایک بار اور باواز بلند درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ آج اس نے آپ کو اور ہم سب کو ماہ رجب المرجب کی اس جمعہ جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے. ہم اس کی بارگاہ کے شکر گزار بندے بن کر دعا کریں کہ یا اللہ اس مبارک مہینے کی مبارک جمعہ کے صدقے میں اسی طرح ہمیں پورا رجب شعبان اور رمضان بھی نصیب فرما اور ان کی برکتوں کے صدقے میں مولا آنے والا سال پھر رجب ہمیں نصیب فرما آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین. مسلسل ہر جمعہ ہم غریب نواز کی سیرت پر بات کر رہے ہیں. ہماری گفتگو جو گزشتہ جمعہ میں ہوئی تھی خواجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد کے ساتھ مکہ مدینہ جانے کے بعد اب ہندوستان کی طرف کیسا اپنا رخ کریں وہاں سے ہم اسے شروع کریں گے کیونکہ آج کی جو تاریخ ہے رجب المرجب کی 14 تاریخ کل کی جو گئی ہوئی تاریخ ہے 13 رجب المرجب یہ مولا علی کی ولادت کا دن ہے. 13 رجب کو ولیوں کے سردار بلکہ ولایت عطا کرنے والے ولیوں کے تاجدار امام المتقین امیر المومنین مولا علی شیر خدا 13 رجب المرجب کو اس دار فانی میں تشریف لائے خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے. ایک تو ان کی تاریخ کل گزر گئی ہے. اگر علی کے بارے میں ہم بات نہ کریں تو ہماری کوئی بات پوری نہیں ہو سکتی.
علی ہیں تو سب ہیں، علی ہیں تو سب ہیں۔ علی کا بھی آج ہم ذکر کریں گے، غریب نواز کا بھی تھوڑا ذکر کریں گے، اور ایک ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات یہ ہے 15 رجب المرجب کو ہمارے شہر ریچور کے قطب حضرت سید شمس عالم حسینی کی ولادت ہے۔ شمس عالم بابا کی ولادت ہے۔ دیکھیے کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا، یہ مہینے میں برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں۔ کہیں ولی پیدا ہوتے سو دن ہیں، کہیں علی پیدا ہوتے سو دن ہیں، کہیں اللہ والے دنیا سے رخصت ہوئے سو بھی دن ہیں جس میں عرس شریف منایا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ باتیں تو آپ کا دوران گفتگو سننا ہی ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ماہ رجب عطا کیا ہے۔ اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو غفلت میں نہیں گزارنا، لاپرواہی میں نہیں گزارنا، عبادت میں گزارنا چاہیے، اللہ کی بندگی میں گزارنا چاہیے، ولیوں کے ذکر میں گزارنا چاہیے۔ یہ زندگی سب سے اچھی زندگی ہے۔ پھر ایک چوتھی بات یہ ہے کہ آج 26 جنوری، کیا ہے آج؟ 26 جنوری ہے۔ آخر 26 جنوری کو جھنڈا کیوں چڑھاتے ہیں؟ 15 اگست کا جھنڈا سمجھ میں آتا تھا، 26 جنوری کا جلدی سمجھ میں نہیں آتا۔ 15 اگست کا جھنڈا کیوں چڑھاتے ہیں؟ آزادی ملی۔ 26 جنوری کا جھنڈا کیوں چڑھاتے ہیں؟ یہ بات آپ کے سامنے بھی درمیان میں رکھنے والا ہوں، تو ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ جب بھی کوئی بات اچھی لگی تو یہ ضرور اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کی میں نے اسی آیت کو آپ کے سامنے پڑھا ہوں جو مسلسل ہر جمعہ میں سن رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ ہمارے غریب نواز ماں پیٹ ولی ہونے کے بعد بھی ماں کی شکم سے دنیا میں آتے ہی آپ ولی بن کر تشریف لائے۔ اس کے باوجود بھی غریب نواز علم حاصل کرنے کے لیے سمرقند گئے، پھر وہاں سے بخارا گئے، پھر وہاں سے ہارون آباد گئے۔ علم حاصل کرنے کے بعد سیدھا علم پر ہی ڈیپینڈ نہیں رکھا کہ چلو میں اب عالم بن گیا، حافظ بن گیا، ڈگری والا ہو گیا، میں علامہ ہو گیا، مفتی بن گیا، چلو دین کا کام کریں گے، گروپ بنائیں گے، ٹیم بنائیں گے۔ اس طریقے سے غریب نواز نے نہیں سوچا، بلکہ سارے علوم حاصل کرنے کے بعد ظاہری علم آ گیا، قرآن آ گیا، حافظ تو بن گئے، عالم تو بن گئے، ساری ڈگریاں تو آ گئی، سارے علوم مسائل سب جان لیا۔ اب مجھے ایک طریقت کے پیر کی ضرورت ہے، ایک سچے کی ضرورت ہے۔ تو غریب نواز نے ان کو بھی ڈھونڈا، تو ہارون آباد میں ملاقات ہوئی۔ الغرض کہ آپ نے مرید بننے کے بعد، خلافت لینے کے بعد، سارے منازل طے کرنے کے بعد آپ کے پیر و مرشد مکہ لے گئے، مدینہ لے گئے، پھر واپس ریٹرن آئے۔ تو پھر دوسرا حج جب غریب نواز کرنے کے لیے مکہ گئے، پھر وہاں سے مدینہ گئے، غریب نواز کو نانا جان کو سلام کرے تو وعلیکم السلام معین الدین کہہ کر جواب آ گیا۔ جیسے جواب ملا تو فرماتے ہیں کہ بیٹا معین الدین، ہم نے آپ کو ہندوستان کی سلطنت عطا کر دی، دین کا کام، اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام، اسلام کا ڈنکا بجانے کے لیے ہم نے آپ کو معین الدین ہندوستان تمہارے لیے منتخب کر دیا گیا ہے۔ اب تم یہاں سے سیدھا بھارت کو جانا، انڈیا میں جانا، ہندوستان میں جانا اور کلمے کی دعوت دینا، لوگوں کو حق کی طرف بلانا، بت پرستی سے نکال کر خدا پرستی کا نشہ بنانا، شرک کی زندگی گزارنے والے مشرکوں کو کلمے کی دعوت دینا، یہ پیغمبر اعظم نے ہمارے اور آپ کے غریب نواز سے کہتے ہیں۔ اور میرے خواجہ ہمارے رسول کے روضے مبارک کے سامنے جب سو گئے، آنکھ لگی تو کہنے لگے آقا آپ جیسے تشریف آپ نے سرکار تشریف لائے، کہنے لگے میرے نبی نے کہ تمہیں ہندوستان جانا ہے۔ کہا کہ نانا جان میں نے ہندوستان دیکھا نہیں۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے جانا ہوگا؟ تو میرے آقا نے پورا نقشہ ڈال کر بتا دیا، بیٹا معین الدین ایسے جاؤ گے، یہاں سے یہاں سے یہاں سے ہوتے ہوئے آپ کو راجستھان کی سرزمین پر جانا ہوگا، یہ آپ کا مقام ہوگا،
اسی کو اجمیر شریف کی زمین کہتے ہیں، اجمیر کہا جائے گا۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے سارا نقشہ غریب نواز کو بتا دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین آنکھ کھلنے کے بعد 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرتے ہوئے سیدھا سمرقند پہنچتے ہیں، وہاں کی جامعہ مسجد میں نماز پڑھ کے آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد نماز اشراق کے بعد بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک نوجوان بچہ آتا ہے، کہنے لگا کہ بابا مجھے مرید بنا دیجیے۔ پہلی مرتبہ کوئی نوجوان آ کر کہتا ہے مجھے مرید بنا دو، میرے غریب نواز فرماتے ہیں بیٹا میں کل سوچ کر بولوں گا۔ وہاں سے وہ نوجوان چلا گیا۔ رات جب اپنی زلفوں کو بکھیرنے لگی تو خواجہ غریب نواز جب سو گئے تھوڑی دیر کے لیے، خواب میں رسول تشریف لاتے ہیں، فرماتے معین الدین کل جو بچہ آیا تھا اس کو تم مرید بناؤ، پھر آئے گا۔ میرے آقا نے اشارہ کر دیا اس کو مرید بناؤ۔ دوسرے دن صبح ہوئی، پھر وہ نوجوان آیا، غریب نواز نے کہا کہ نہیں میں کل سوچ کر بولوں گا۔ پھر رات ہوئی، پھر سرکار خواب میں تشریف لائے، کہا کہ معین الدین اسے مرید بناؤ۔ پھر تیسرا دن آیا، اس طرح 30 پر 5 دن تک مسلسل روز وہ بچہ آتا رہا۔ اسی طرح غریب نواز اسے ٹالتے رہے، جیسے ٹالتے جاتے رات میں رسول کا دیدار ہوتا ہے، رات میں رسول کا دیدار ہوتا ہے۔ اس طرح دیدار کرتے جا رہے ہیں، مزے لیتے جا رہے ہیں، آقا کی زیارت کرتے جا رہے ہیں۔ بچے کو جیسے واپس بھیجا، پھر سرکار خواب میں تشریف لایا، کہنا کہ میں نے دل سے مرید بناؤ۔ اس طرح 35 دن گزر گئے۔ اب تیسری رات کو اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ آواز آتی ہے معین الدین، کہا کون میں تیرا رب ہو؟ آپ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اے معین الدین کل جو بچہ آئے گا اس کو مرید بناؤ، وہ میرا بھی محبوب ہے، میرے محبوب کا بھی محبوب ہے۔ اللہ اکبر، دیدار خدا بھی ہوا، دیدار رسول بھی ہوا۔ اب جیسے ہی صبح آنکھ کھلی، وہ جو بچہ آیا مرید بناؤ کہا تو آپ نے اسے مرید بناتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے غریب نواز کو مرید بنانے کے لیے ریکمینڈ کون کر رہے ہیں؟ میرے آقا کر رہے ہیں۔ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 35 رات مسلسل حضور خواب میں آ رہے ہیں، یہاں تک کہ حضور رو کر آ کر کہتے ہیں مرید بناؤ، مرید بناؤ۔ مرید بنانا اگر ناجائز ہوتا نبی کبھی اجازت نہیں دیتے تھے، نبی اجازت دے کر بتا رہے ہیں جب تک کسی کا کوئی پیر نہیں ہوگا منزل نہیں مل سکتی ہے۔ اگر منزل چاہتے ہو کامل مرشد کو ڈھونڈ لیا کرو، یہی وہ پیر ہے جو خدا تک اپنے مرید کو پہنچا دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، غریب نواز نے جس کو مرید بنایا اور مسلسل جو خواب میں حضور آئے وہ بچہ کوئی اور نہیں ہے، ہندوستان کی سرزمین پر ان کی درگاہ جگمگا رہی ہے۔ ان کے دربار میں جو بھی جاتا ہے کبھی خالی نہیں آتا، ان کا مزار کہیں اور نہیں، اسی خاک میں دلی کی سرزمین پر دنیا اسے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتی ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں۔ وہ بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریکمینڈ کرنے والے آمینہ کے لال ہیں، حسن حسین کے نانا ہیں، میری فاطمہ خاتون جنت ماں کے والد بزرگوار نبی ہیں، دونوں جہاں کے داتا ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس سے اندازہ لگاؤ کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ اللہ اکبر، اس طرح غریب نواز سمرقند سے نکلے، اپنے 40 مریدوں کو ساتھ لے کر سمرقند سے ہوتے ہوئے ایران، عراق ساری منزلیں طے کرتے ہوئے افغانستان تک آئے۔ افغانستان کے کچھ فاصلے پر ایک شہر تھا، ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام یادگار محمد تھا۔ یہ بادشاہ بڑا ظالم جابر تھا، اس کا ایک بہت ہی خوبصورت باغ تھا۔ وہ باغ اتنا حسین تھا کہ لوگ باغ کی سیر و تفریح کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور جیسے بادشاہ کا آنے کا وقت ہوتا باغ میں کوئی نہیں رہنا، اگر کوئی باغ میں رہے گا تو بادشاہ اس کا بھی سر اڑا دیتا ہے اور اپنے نوکروں کا بھی سر قلم کر دیتا ہے۔ بڑا ظالم بادشاہ تھا، مگر اتفاق سے ہمارے غریب نواز اسی باغ میں اپنے مریدوں کے ساتھ داخل ہو گئے۔
اور جیسے داخل ہوئے ایک بڑا خوبصورت ہاؤس تھا، وہاں پر آپ نے پانی لیا، وضو بنائے، نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے بیٹھے۔ جیسے شام ہونے لگی تو بادشاہ کے نوکر چاکر باغ کے اندر گشت کرتے ہوئے کہنے لگے بادشاہ کے آنے کا ٹائم ہو گیا، باغ خالی کر دیا جائے۔ سارے لوگ نکل گئے مگر غریب نواز نہیں ہٹے۔ وہ لوگ آ کر نوکر چاکر کہنے لگے بابا آپ کا چہرہ نورانی ہے، آپ بڑے حسین ہیں، آپ اچھے اخلاق والے ہیں، دیکھو بابا اگر آپ بات سے نہیں گئے تو آپ کو بھی ہمارا بادشاہ نہیں چھوڑے گا اور ہم بھی مارے جائیں گے، ہم بھی ختم کر دیے جائیں گے، لہذا آپ باغ خالی کر دیجئے۔ میرے خواجہ نے کہا آپ کا بادشاہ آنے دو، آپ کا بادشاہ آپ کا بھی کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں بگاڑ سکتا، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ اب نوکر چاکر ایک سائیڈ ہو گئے، بادشاہ اندر آیا، چلتے چلاتے اس نے دیکھا کہ سارا باغ تو خالی ہے، ہاؤس کے پاس کچھ فقیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سروں پر امامے ہیں، چہرے تو چاند کے جیسا چمک رہے تھے، مگر وہ رحم دل والا بادشاہ نہیں تھا، ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ وہ جیسے ہی ان فقیروں کو دیکھا، ان کے چہروں کو دیکھا، بجائے نرم بات کرنے کے گھوڑے پر بیٹھ کر آواز بلند کہنے لگا کیا تمہیں اس چیز کا علم نہیں ہے جب میں باغ میں آتا ہوں تو کوئی یہاں نہیں رہنا ہے اور تم ایسے ہی بیٹھے ہو، نہ جانے کیا کیا بکنا تھا پک لیا۔ مگر غریب نواز نے اسے کچھ نہیں کہا اور اس کے آنے سے غریب نواز ڈرے نہیں اور زدہ نہیں ہوئے، لرزہ برگم نہیں ہوئے، کیونکہ قرآن نے اعلان کر دیا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا اور جو ولی ہوتا ہے وہ لا خوف انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ میرے غریب نواز بادشاہ سے ڈرے نہیں، نوکر کانپ رہے ہیں، نوکر تھرا رہے ہیں۔ بادشاہ نے سارے نوکروں کو آواز دیا، سب جمع ہو گئے، کیا تمہیں پتا نہیں ہے کیوں نہیں نکالا؟ کہا کہ ہم نے بہت منت و سماجات کرنے کے بعد بھی یہ لوگ نہیں نکلے۔ جب بات ختم ہوئی تو غریب نواز اپنی نگاہیں نیچے تھی، اٹھا کر بادشاہ کی پیشانی پر ڈالے، جیسے بادشاہ نے خواجہ کو دیکھا بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا، گر گیا، بے ہوش ہوا۔ اب سارے نوکر حیران ہو گئے، ہمارا بادشاہ زمین پر گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ سب آ کر غریب نواز سے کہنے لگے بابا جی ہمارے بادشاہ کو ہوش میں لائیے، کہیں یہ مر تو نہیں گیا؟ تو میرے خواجہ نے کہا ادھر آؤ، تم جس بادشاہ سے ڈر رہے تھے یہ ہے وہ بادشاہ جو نیچے پڑا ہے، اور میں جس سے ڈرتا ہوں یہ وہ بادشاہ ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اسی کا ڈر تھا، اسی کا خوف تھا تمہیں۔ اللہ اکبر، سب نوکروں نے منت و سماجات کرنے لگے، بابا جی کسی بھی طریقے سے ہمارے بادشاہ کو ہوش میں لاؤ۔ تو میرے غریب نواز نے کہا میں نبی کا نواسا ہوں، کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں آیا، میں کسی کو ستانے نہیں آیا۔ سن لو، خود کو تین سے کہتے ہیں بیٹا بختیار کاکی حضور حاضر ہو، پانی لاؤ۔ جیسے پانی لایا گیا غریب نواز کے ہاتھ میں دیا گیا، میرے غریب نواز نے پانی کا ایک چھینٹا اس بادشاہ کے منہ پر مارے، آنکھ کھلی تو اب وہ بادشاہ نہیں رہا۔ آنکھ کھلنے کے بعد خواجہ کا دیوانہ بن جاتا ہے، بات کرنے میں نرمازگی، لہجے میں الگ آ گیا، بات کرنے کا انداز الگ ہو گیا، کل تک تکبرانہ انداز سے بات کرنے والا، سینہ تان کر چلنے والا اب غریب نواز کا فدائی ہو گیا، شہنائی ہو گیا، خدمہ میں بیٹھ گیا۔ خواجہ کی ایک نظر نے ظالم بادشاہ کو غلام بنا کر رکھ دیا اور اس بادشاہ نے تسلیم کر لیا۔ خواجہ میں غلط تھا، آپ سچ ہے، یہ بات میرا نہیں آپ ہی کا باغ ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پر اس نے توبہ کی اور سرکار کا مرید بنا۔ میرے غریب نواز نے اس کو مرید بھی بنائے، خلافت بھی عطا کرے، اور جو بادشاہ کل تک اپنی راتوں کو شراب کے نشے میں گزارنے والا، اپنی راتوں کو عیاشی میں گزارنے والا، جیسے غریب نواز کا مرید بنا، اب رات سوتا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے، اللہ کے حضور گڑگڑا رہا ہے۔ میرے خواجہ کی نظر کا جب یہ عالم ہے تو میرے نبی کی نظر کا عالم کیا ہے؟ لوگوں، ہمارا دین اور ہمارا مذہب سن لیجئے، اسی مذہب پر آج انگلیاں اٹھ رہے ہیں، اسی مذہب کے ماننے والوں پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے۔ ہمارا اسلام، ہمارا دھرم پاک ہے، صاف ہے، ایسا صاف ہے جیسے پاک پانی جیسے شفاف ہوتا ہے،
اس سے بھی زیادہ پاک اسلام ہے، اور اسلام کے ماننے والے جتنے بھی ہیں ان کے دلوں میں نفرت نہیں محبت ہوا کرتی، ان کے دلوں میں نفرت نہیں محبت ہوا کرتی ہے۔ نفرت پھیلانے کا نام دین نہیں ہے، محبت پھیلانے کا نام دین ہے۔ اکڑنے کا نام دین نہیں ہے، عاجزی کا نام دین ہے۔ ہم نے دین کو سمجھا کیا ہے؟ میرے غریب نواز گنڈا گردی کرنے میں نہیں آئے، اخلاق کی تعلیم دیتے ہوئے آئے، لوگوں کو ہنساتے ہوئے انڈیا کی طرف آ رہے ہیں۔ آتے آتے سب کو کلمہ پڑھا کے نبی کا دیوانہ بنا رہے ہیں۔ آج ہم کیا کر رہے اسلام کے ماننے والے ہو کر؟ بہن بھائی سے نفرت، بھائی بہن سے نفرت، بھائیجان سالے سے نفرت، سالہ دلو بھائی سے نفرت، ماموں بھانجے سے نفرت، بھانجا ماموں سے نفرت، چاچا چاچی سے نفرت، بھتیجا چاچوں سے نفرت۔ دیکھو اپنے گھروں کا جائزہ دو، ہم اپنے گھروں میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اگر یہی حال ہوگا آنے والا زمانہ اس سے بھی بڑا بھیانک آئے گا۔ اگر اپنے آپ کو بدل دو گے تو انشاءاللہ آنے والا زمانہ بھیانک نہیں بلکہ ساری سلطنتوں کو اللہ سمٹ کر مسلمانوں کے قدموں میں رکھ دے گا۔ ہمارے دلوں سے نکالو جی، کب تک ایک دوسرے کے دشمن بنو گے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے کرنے والوں، اپنی فیملی کا جائزہ لو، چاچا کے بچے، ماموں کے بچے، بہن کے بچے، بھائی کے بچے، طیبہ کے بچے، آج فیملیوں کا جائزہ لے کر دیکھو، ایک دوسرے میں حسد، ساس بہو میں، بہو ساس میں، دیورانی جھگانی میں، یہ ہمارے گھروں کا حال ہے۔ اور پھر اسلام کی بات کرنے کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ خدا نماز اور دین کلمہ اس چیز کا نام نہیں جو نفرت پھیلائے، محبت پھیلانے کا نام دین ہے۔ اور میرے نبی کا دین نفرتوں کو مٹا دیا۔ ایسی نفرت کرنے والے کہ جس گھر میں بچے پیدا ہوتی زندہ دفن کرتے تھے، مصطفیٰ نے بتا دیا میرا دین، میرے رب کا کلمہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بچی پیدا ہو گئی تو اللہ اس کی روزی روٹی اسی کے ساتھ اسے دیتا ہے، اور جس گھر میں بچی پیدا ہو اللہ اس گھر میں رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ ایسی نفرت کرنے والے مکے والوں کے دلوں میں محبت میرے نبی نے پیدا فرمائی۔ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، سالوں سال جنگاں لڑتے تھے، مگر میرے نبی نے ان پتھر دلوں کو موم بنا کر محبت کا پیغام دیا۔ آج انہی صحابہ کا نام منبروں پہ لیا جا رہا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کے ایک ایک بات پر عمل کرے۔ روتے تھے صحابہ، حضور کے دربار میں روتے تھے، ہم نہ جانے کہاں تھے یا رسول اللہ، آپ کے آنے سے ہمیں ماں کا مقام کیا ہے پتا چلا، باپ کا مرتبہ کیا ہے ہمیں پتا چلا، بیوی کے حقوق کیا ہے پتا چلا، ماں باپ پر اولاد کا حق کیا ہے پتا چلا، اولاد پر ماں باپ کا حق کیا ہے پتا چلا، پڑوسی کے حقوق کیا ہے پتا چلا، عقیدہ کیا ہے پتا چلا، فرض کیا ہے پتا چلا، واجب کیا ہے پتا چلا، سنت کیا ہے پتا چلا، نفل کیا ہے پتا چلا۔ ہم کسی کے پتے سے واقف نہیں تھے، سارے پتے دیتے دیتے آپ نے یا رسول اللہ خدا کا پتہ بھی دے دیا اور بتا دیا خدا کے راستے میں چلنے کا یہ موقع ہے کہ یاد رکھنا، خدا کے راستے میں جانا ہے، منزل تک پہنچنا ہے تو خدا تک پہنچنے کے لیے بھوکوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، ننگوں کو کپڑے پہنانا پڑے گا، اللہ کی راہ میں غریبوں کی مدد کرنا پڑے گا۔ یعنی یہ دین اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاؤ، اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور اللہ تمہیں جنت کی نعمتوں سے تمہارے شکم کو سیراب کر دیتا ہے۔ آج ہم کیا کریں؟ غریب نواز آ رہے ہیں، وہاں سے نکلے سیدھا لاہور پہنچے۔ لاہور کی سرزمین پر آنے کے بعد داتا گنج بخش کی درگاہ اور محبت سے بولو۔ دیکھیے میں پہلے جمعہ میں بول دیا، نفس امارہ کیا ہے؟ نفس امارہ جو ہے نا نیکی کرنے نہیں دیتا۔ سبحان اللہ بولنا 10 نیکیاں ملتے ہیں مگر بولنے نہیں دیتا۔ نفس ہمارا اتنا موٹا ہو گیا گناہ کرا کرا کر کہ ہم اس کے دیوانے ہو گئے، پھر بولتے نہیں میں رسول کا دیوانہ۔
اگر جب آپ رسول کے دیوانے بنے تو امارہ کا کام نہیں چلتا، لوامہ کا کام چلتا ہے۔ جب لوامہ کامل ہو گیا ملہمہ چلتا ہے، ملہمہ کامل ہو گیا مطمئنہ چلتا ہے، جب مطمئنہ کامل ہوا رحمانیہ چلتا ہے۔ یہ سارے نفس کی منازل طے کرنے کے لیے فرض نمازوں میں نہیں ملتا۔ مرشد کی چوٹیاں اٹھانے سے نفس کی منزلیں کیا ہے اور اس کو کیسے تالے میں لاک کیا جائے یہ پیر ہی بتا سکتا ہے۔ اب ہمارا نفس اتنا موٹا ہو گیا کہ ہمیں سبحان اللہ بولنے کے لیے منہ تک کھولنے نہیں دیتا۔ یہ غلطی تمہاری نہیں، تمہارے اندر جو نفس بیٹھا نا وہ کر رہا ہے۔ یاد رکھنا، لوگ کہتے نہیں شیطان ہمیں وسوسے ڈالا، شیطان کی اتنی طاقت کہاں جو ایک مسلمان کو راستے سے بھٹکا سکے۔ یاد رکھنا، رمضان کے مہینے میں شیطانوں کو قید کیا جاتا مگر پھر بھی مسلمان روزے سے نہیں رہتے، پھر بھی مسلمان نماز کی پابندی نہیں کرتے، پھر بھی مسلمان رمضان کے مہینے میں مسجدوں کا احترام نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی بے روزے دار ملتے ہیں۔ کیوں؟ شیطان جب قید ہوا تو سب نمازی بننا، سب روزے دار بننا، سب متقی بننا، سب پرہیزگار بننا۔ کیوں شیطان تو قید ہوا لوگوں؟ نفس قید نہیں ہوا، نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، وہی تو ہمیں گناہ کراتا ہے، وہی نفس امارہ ہے۔ امارہ کو سمجھو، جنہوں نے امارہ کو سمجھا انہوں نے پیر کا دامن تھام لیا، تب جا کر اللہ کی معرفت میں حاصل ہو گئی۔ ہم تو صرف 5 نمازوں میں رہ گئے۔ خدا را مسلمانوں، جہاں نماز کی پابندی کرتے ہیں وہیں پر نفس امارہ کو کھلنے کی کوشش کرو، اس کے خلاف کام کرنے کی کوشش کرو۔ نماز پڑھے، بازو ایک مسلمان ٹھہرا، اس کے اچھے کپڑوں کو دیکھ کر دل میں جلن پیدا کرنا یہ امارہ کا کام ہے۔ کسی کی ترقی کو دیکھ کر مسجد سے باہر نکلتے نکلتے کوئی ترقی والا جا رہا ہے اسے دیکھ کر چلنا یہ امارہ کا کام ہے۔ گویا کہ نفس امارہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو یہ طے کرو میں غلام یا تو رسول اللہ کا ہوں یا تو نفس کا ہوں، تو آپ کہیں گے نہیں ہم نفس کے نہیں حضور کے غلام ہے، تو وہ حضور کا غلام خاموش نہیں بیٹھتا، جب کوئی بات اچھی لگتی ہے تو سبحان اللہ کہہ دیتا ہے، اور سبحان اللہ کہہ کے بتاتا ہے میں بندہ خدا کا ہوں غلام مصطفیٰ کا ہوں، میں بندہ خدا کا ہوں غلام مصطفیٰ کا ہوں۔ تو اے دیوان گانے عشق مصطفیٰ غریب نواز لاہور پہنچے، داتا گنج بخش کی درگاہ آئی، اندر گئے، حضرت کی مزار کے پاس داتا گنج بخش علیہ رحمت رضوان کی درگاہ میں خواجہ غریب نواز 40 دن تک چلا بیٹھے درگاہ میں۔ لوگ بولتے نا درگاہ نہیں جانا، کیا ملتا ہے ولیوں کے پاس جانے سے؟ اللہ سے مانگو۔ یہ بولنے والے اہل حدیث تبلیغ جماعت والے کہتے ہیں درگاہ نہیں جانا، اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی دینے والا ہے۔ اچھا ذہنوں میں بٹھا لیجئے، ہمارے خواجہ سے بڑھ کر کوئی عالم ہے کیا؟ بولو نہیں۔ آ رہے ہیں، آتے آتے سیدھا آنا نہیں، درگاہ کے معلوم ہے غریب نواز کو آئے گا ایک زمانہ میرے بعد، وہ زمانے میں لوگ آئیں گے درگاہ پر اعتراض کریں گے، چپ خواجہ ہی بیٹھ گئے تو درگاہ پہ دیوانے بھی بیٹھ گئے۔ 40 دن تک چلا بیٹھے، ہر کام داتا گنج بخش ہے کون؟ ٹائم تو اجازت نہیں دیتا، یہاں بات آ گئی تو گنج بخش بابا کا اگر واقعہ بیان کرے گا آدھا گھنٹے کے اوپر چلے جاتا، مگر داتا گنج بخش اتنے بڑے ولی ہیں، ایک جملہ کہہ کر گزر جاؤں گا، اس سے اندازہ لگا لینا کہ ہمارے غوث اعظم نے کہا تھا اے ویل الدین جب تم ہندوستان جاؤ گے تو ہندوستان کے بارڈر پر اللہ کا شیر بیٹھا ہے، اللہ کا شیر بیٹھا ہے، ان کو میرا سلام کہنا۔ اس سے پر بولے اللہ کا شیر بیٹھا ہے اس کو میرا سلام کہہ دینا۔ غریب نواز نے سن لیا اور آپ نے اس کو قبول بھی کر لیا۔ مریدوں نے پوچھا غوث اعظم سے حضور آخر اللہ کا شیر کون ہے؟ فرماتے ہوئے داتا گنج بخش ہے، اگر میں ان کی حیات میں ہوتا تو غوث اعظم فرماتے ہیں میں داتا گنج بخش کا مرید بن جاتا تھا۔ یہ کوئی معمولی ولی نہیں ہے، غوث اعظم سے پہلے والے بزرگ ہیں، ان کی کرامت زندہ آج بھی انشاءاللہ۔ جس کسی کو بھی اگر ان کی کرامت سننا ہے تو کل آنے والے سنڈے کے دن کاٹی دروازہ علاؤ الدین درگاہ کے پاس
ایک عظیم الشان پیمانے پر حضرت کے اس کے موقع پر بیان رکھا گیا عظمت اولیاء پر. انشاءاللہ یہ ٹاپک میں وہاں چھیڑوں گا, وہاں داتا گنج بخش کی کرامت بتاؤں گا, اس سے ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کے عقیدے میں اتنی مضبوطی آئے گی کہ آپ یہاں سے یا خواجہ کہیں گے, اجمیر سے میرے خواجہ سب کے سن دیں گے. یہ واقعہ آپ کو دلیل دے کر بتاؤں گا, یہ واقعہ ثابت کروں گا کہ میرے داتا گنج بخش کو اللہ نے کیا پاور دیا. 40 دن تک غریب نواز چلا بیٹھے, داتا گنج بخش کی درگاہ میں بیٹھے, 40 دن تک چلے میں بیٹھے. 40 دن کے بعد ہاتھ اٹھائے, بولے سرکار 40 دن ہو گئے, اب میں جانا چاہتا ہوں. ابھی تک نہ دیدار ہوا, اب تک نہ زیارت ہوئی, شاید میرا آنا آپ کو پسند نہیں ہوا ہوگا, اب میں چلتا ہوں. خدا حافظ کہہ کر اٹھنے والے تھے, مزار ہلنے لگی, آواز آئی میرا دین بیٹے تیرا آنا مجھے بڑا اچھا لگا ہے. میرا دین میں اس لیے تجھے اپنے دیدار سے محروم رکھا تاکہ تجھے میں دیدار کروں تو تو جلدی چلا جائے گا. جب تو تلاوت کرتا ہے, جب تو ذکر کرتا ہے تو مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا, اس لیے میں نے تجھے دیدار سے محفوظ ابھی بھی رکھا تھا. مگر اب تجھے ہم نے ہندوستان کی سلطنت اور ولایت عطا کر دی ہے, جا ہند میں جانا, نانا کے دین کو پہنچا دینا اور کلمے کی دعوت دے دینا. آپ کو ہندوستان کی سلطنت عطا کر دی. غریب نواز اٹھے مزار سے, اٹھتے اٹھتے فارسی میں ایک شعر بولے, اس کا مفہوم آپ کے ساتھ میں رکھتا ہوں. یہ جو داتا گنج بخش ہے, غریب نواز فرمانے, یہ جو داتا گنج بخش ہے نا, یہ جو لیٹے ہیں نا, مزار میں لیٹے لیٹے دونوں عالم کو خزانے لٹا رہے ہیں. اور یہ صرف ناقصوں کے پیر نہیں ہیں, پیروں کے پیر ہیں, کامل پیروں کے بھی پیر ہیں. لو غریب نواز سے شعر بولے, وہ شعر آج بھی وہاں لکھو ہے, یوٹیوب پہ جا کر دیکھیے اور سرچ کیجیے, اس کے اندر آپ کو ملے گی داتا گنج بخش کی درگاہ جہاں حضرت 40 دن چلا بیٹھے تھے, ماربل کے پتھر لگائے ہیں, وہاں کے لوگ ادب سے ادب بجا لاتے ہیں. غریب نواز جہاں بیٹھے تھے. اب میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں, اللہ والوں کے پاس جانا یہ غریب نواز کی سنت ہے. آج کے ملا اہل حدیث تبلیغ جماعت کی سن کو جو درگاہ سے کٹا, وہ یہاں بھی کٹا وہاں بھی کٹتا. ان سے جڑ کو رہا تو پھر انہیں دوزخ میں گیا تو انہوں کھینچ کو جنت میں لے جاتے ہیں. کنفرم ہے, دوزخ میں جو بھی ایمان والا گناہگار, سیاہکار, بدکردار جائے گا, دل میں نبی اور آل نبی کی محبت, ولیوں کی محبت ہے, تو جن سے محبت کرنا نا وہ محبت والے تڑپ کر جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے. یہ تو پکا ہے. غریب نواز کے چاہنے والوں, ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو ہم تو فخر سے کہتے ہیں ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں. آؤ غریب نواز کے چاہنے والوں, ہندوستان کی سرزمین پر آئے, انا ساگر کے ایک کنارے پر درخت کے نیچے ہمارے اور آپ کے خواجہ غریب نواز بیٹھ گئے. ادھر شام ہوتے ہی راجا کے سپاہیاں اونٹ لے کر آئے. دیکھا کہ یہاں تو ہم راجا کے اونٹ باندھتے ہیں, مگر یہاں تو کچھ فقیر لوگ بیٹھے ہیں. وہ آ کر کہنے لگے چلو چلو اٹھو اٹھو ہٹو, یہاں راجا کے اونٹ باندھے جاتے ہیں, انہی کو بٹھایا جاتا ہے. ہمارے خواجہ محبت سے, اخلاق سے, پیار سے بولے, دیکھو اتنی بڑی زمین ہے, راجا کے اونٹوں کو کہیں اور باندھ دینا, یہاں تو ہم بیٹھے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں, یہیں پر ہم باندھتے ہیں, یہیں پر باندھتے ہیں, آپ اٹھ کر جانا ہوگا. ہمارے غریب نواز اٹھے, رحم دل والے ہوتے, رحمت للعالمین کا جگر کا ٹکڑا ہے. کہا کوئی بات نہیں, اٹھو بیٹا اٹھو, اپنے مریدوں سے کہے کہ اٹھو بیٹا, یہاں تو راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں, اونٹوں کو بیٹھنے ہی دو. بولے چلے گئے. اب وہ لوگ اونٹوں کو باندھ کر نکل گئے. اب دوسرے دن آئے, اونٹوں کو اٹھانا چاہے, اٹھتے نہیں, مار مار کے تھک گئے, اٹھا اٹھا کے تھک گئے, پسینے نکل گئے. لاسٹ میں راجا کے دربار میں جا کر بولے کہ راجا ہمارے اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لیتے. تو وہاں اونچی میں بیٹھتے تھے. اس نے کہا کہ وہاں کوئی واقعہ کل پیش آیا کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایک واقعہ پیش آیا. کچھ مسلمان تھے جن کے چہرے بڑے خوبصورت تھے, سروں پہ امامیں پگڑیاں تھی, ہم نے ان کو ضد کر کے اٹھا دیا. بس وہ ناراض ہو گئے, بول کر گئے کہ اونٹ بیٹھتے تو بول کر چلے گئے. تو نجیبی بولا یہی بہت بڑی غلطی کرے, فوراً ان کو تلاش کرو, ان سے معافی مانگو. اگر اونٹ نہیں اٹھے تو تم دنیا سے اٹھائے جاؤ گے. راجا کے محل سے دھمکی آ گئی, رولے تھے سارے نوکر آئے,
गरीब नवाज को ढूंढते ढूंढते गए तो देखा कि गरीब नवाज बैठे हुए तत्वों में गिरे, सरकार हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको तकलीफ दी, हमने आपको जबरदस्ती उठा दिया, आज जहां ऊंट बैठे उठने का नाम नहीं लेते, हम मार मार के थक गए, हमारे राजा ने ऐलान कर दिया अगर ऊंट नहीं उठे तो हमारी जान के लायक बन जाएंगे, हमारी बीवियां बेवा हो जाएंगी, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हुजूर हमें बचा दीजिए। गरीब नवाज ने कहा मैं किसी को रुलाने और तकलीफ देने नहीं आया, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मेरे ख्वाजा ने कहा जा ये बात है तो राजा के ऊंट उठ जाएंगे। इतना कहना था, देख ऊंट उठ गए, इतना कहते हैं वहां ऊंट उठकर खड़े हो जाते हैं। इतना आहिस्ता नहीं चलता हूं, मैंने बोल दिया नफ्स से हमारा बोलने नहीं देता, ये बहुत डेंजर है, ये सबके साथ लगा हुआ है, इल्म वालों के साथ भी है, बेइल्म वालों के साथ भी है, उनको उनके फख्र में डालता है, इनको इनके फख्र में डालता है। इसको मारने का काम एक पीरो मुर्शिदी से कैसा मारना होने का बता। इसलिए शम्स तबरेज जब मिले मौलाना रूम को तब पता चला कि हकीकत क्या है। बहुत पढ़ाते थे मगर एक नजर पड़ी, मौलाना रूम सारी किताबों को बांध कर पीर के पीछे निकल गए अल्लाह की मारिफत हासिल करने। ऐसे तो कई एक उनके अखबार हैं, एक एक उनका अगर खोल पढ़ ले खुदा की इज्जत की कसम उस पर इंसान की जिंदगी बदल सकती है। मौलाना रूम जैसी हस्ती को जब शम्स तबरेज जैसी हस्ती मिल गई, अल्लाह अकबर, कहां से कहां पहुंच जाते हैं। खुदारा मुसलमानों, नफ्स अम्मारा को मारने की पहली सीढ़ी 5 वक्त की नमाजें हैं। अगर ये नमाजें वक्त पर इखलास के साथ पढ़ना शुरू करे, नफ्स अम्मारा खुदला जाएगा और इसकी बरकत से अल्लाह एक अच्छे पीर की तरफ हमें रुजू करेगा। और जब कोई पीर मिल जाए ना, पकड़ लेना और उसी से अपने आप को कहना कि जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया, ऐसा बना दे तो पीर यकीनन मुरीद जब चाहता है तो उसको मुराद भी उसकी पूरी करा। गरीब नवाज बोले ऊंट उठ गए, लो ऊंट उठ गए, बैठो, बोले अच्छा ऊंटों को हुजूर गरीब नवाज ऊंटों के ऊपर हाथ रखो, नहीं बोले मेरे को नहीं उठा रहे, तुम्हें हाथ बैठो, मैं उठे तक मैं बोले तक मैं उठो, नहीं बोले उठो, बोले उठे, ऊंट बैठते कहते बैठने दो, बोले चले गए। अब जब उठाने की बात आई तो अब चलो मैं आ रहा हूं वहां को, बोल तुम नहीं बोले, वहां से बोले यहां से उठे, बोले वहां उठे या अरे ऊंट को भी मालूम है, ख्वाजा इशारा करे ऊंटों को जानवरों को मालूम है, राजस्थान की राजधानी में पूरी कौम मौजूद है, उनमें सबसे आला अगर कोई हमारे इस राजस्थान में है तो जानवरों को भी मालूम है, यहाँ ने नबी औलाद रही है। गरीब नवाज ने कहा उठो तो ऊंटों ने उठकर बता दिया ये अल्लाह का वली है, अताए रसूल गरीब नवाज है। जानवर भी गरीब नवाज की सुनते हैं। अरे मुसलमान कैसा है जो गरीब नवाज की बात पर अमल नहीं करता है। गरीब नवाज ने जो कहा जानवर उठे। अब आगे चलिए, इस करामत का शोरा हुआ अजमेर में, लोग गरीब नवाज को देखे, ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा बेटा मुख्तियार काकी का हुजूर हाजिर हो, नमाज का टाइम हुआ, चलो पहले अजान दो। ख्वाजा हुब्बुद्दीन मुख्तियार काकी इंडिया की सरजमीन पर राजस्थान के एक स्टेट में पहली बार बाआवाज बुलंद अगर कोई अजान दे रहे तो ये अजान सुनकर सारे लोग बाहर आ गए, देखने लगे ये क्या है। देखा तो सब अजान होने के बाद सब बनाए नमाज के लिए खड़े हो गए। तो दूसरे लोग देखते हुए कहने लगे हम जब झुकते तो सामने खुदा होते और ये झुक रहे तो किसके पास झुक रहे होंगे। नमाज खत्म होने के बाद पूछने वालों ने पूछा तो कहा कि हम अल्लाह के हुजूर सजदा कर रहे हैं और अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं। गरीब नवाज वहां जाते की जमीन खरीद को, प्लाट खरीद को, स्कूल की बुनियाद नहीं डाले, अखलाक, किरदार, कैरेक्टर, इस्लाम क्या तालीम देता है। गरीब नवाज ने सबसे पहले माहौल बनाया अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपने उठने बैठने के तरीके को देखा लोगों ने। गरीब नवाज का रहन सहन देखा, सब कुछ देखकर सब लोगों ने ऐलान कर दिया इस्लाम सच्चा मजहब है। कलमा पढ़कर लोग खुद ब खुद इस्लाम में दाखिल हो गए। पहले किरदार अच्छा होना। हुजूर भी 40 साल तक काफिरों के बीच में रहे, ऐलान नबुव्वत नहीं करे,
40 سال کی عمر میں جب اعلان کرنے کا حکم ہوا تو حضور پہلے سب کافروں کو جمع کر کے پوچھے تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے کیا کہا؟ حضور آپ تو امین ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں، آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ بڑے حسین ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے، اتنے سال ہم آپ کے ساتھ رہے، کاروبار بھی کر کو دیکھے، سفر میں بھی دیکھے، دسترخوان پہ بھی دیکھے، پہلے آپ دوسروں کو کھلاتے ہیں، بعد میں کھاتے ہیں، سفر میں جو بولتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، ہم نے جھوٹ نہیں سنا، آپ کو ہم نے سچا پایا، امین پایا، صادق پایا۔ جب حضور کے اخلاق کی گواہی کون دے رہے؟ مسلمانہ نہیں ہے وہ، حضور اعلان نہیں کرے، سب کافر بول رہے نبی بہت اچھے اخلاق ہیں آپ کے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ حضور پہلے اپنے اخلاق پیش کرے، کردار پیش کرے۔ آج ہمارے اخلاق کیا ہے جی؟ ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمارے گھر کے اندر ہی ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ چٹی کو بچ رہا ماں کے سامنے، باپ کے سامنے بیٹا، لنگی پہنے تو لنگی ایسا اٹھاتے گھٹنے دکھتے ہیں، یہ اخلاق ہے؟ بد اخلاقی۔ ہمارے گھروں میں جاتا وہ پورے محلے کی بات نہیں کرتا، خود اپنے گھروں میں دیکھو، لنگی پہننے کے بعد آپ تہمت باندھتے ہیں، کیا سنت کے مطابق تہمت ہے؟ آپ کی چڈیاں دیکھو، آپ کے ٹی شرٹ دیکھو، اگر آپ تھوڑا جھکے تو پیچھے کی آپ کی جو بیچ کی ریڑھ کی ہڈی کی نالی ہے نا وہ کلیئر دکھتی ہے۔ اس طرح بے حیائی کا ماحول ہمارے گھروں میں بنا کر پھر دعائیں مانگتے، مسجد میں روتے مولا ہماری مسجد گئی، مولا فلسطین پہ حملہ ہو رہا۔ ارے نادان، پہلے تیرے اخلاق کو سدھار۔ اس لیے میزان میں نیکیوں کے پلڑے میں نیکی میں اتنا کم اور کمر نہیں، جس کے اچھے اخلاق ہوں گے وہی اخلاق والا پلڑا سب سے بھاری ہوگا، اور با اخلاق با کردار والے کو اللہ جنت عطا کرے گا۔ کیا ہے آج گھر کے اندر لنگیاں پہنے تو پورے گھٹنے دکھ رہے۔ مسلمانوں کی حالت، بوڑھے بھی ویسی، جوان بھی ویسی۔ اب تو چڈیوں کا دور آیا، شرم آنی چاہیے۔ مسجد کی جگہ انہوں نے بنا دیے نا جی، 22 جنوری کو کر لیے نا، یہاں ہو رہی تھی تکلیف، کر تو ہم کچھ نہیں سکتے، بولے تو سیدھا اندر۔ تکلیف اس لیے ہو رہی کہ مولا یہ مصیبت کیوں آئی؟ تو پڑھ تو اسپین کی سرزمین کا واقعہ، جب مسلمان اللہ کی نافرمانی کرے ان پر ساری حکمران کو مسلط کر دیا گیا، اور وہ مسلط ہوئے اور ہماری مسجدوں کو چرچ میں بدل دیا گیا، اور آج یہ حال انڈیا میں دیکھنے کو مل رہا۔ اگر چاہتے ہو کامیابی تو مسلمانوں پہلے گھر سے اچھے رہو، گھر سے اچھے رہو، فیملی میں اچھے رہو، بہن کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں میں اچھے رہو۔ جو لوگ رشتہ داروں میں رشتہ توڑ لیتے ہیں چھوٹی بات پر، دعوت کو نہیں بلائی تو دیکھی نہیں، بلانے کے بعد دسترخوان پہ بٹھا کو تالی تک نہیں نہ ڈالیا، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ کے رشتے کٹ کر لیتے نا، ان کی دعا بڑی راتوں کو بھی قبول نہیں ہوتی۔ شب معراج، شب بارات، شب قدر، ان راتوں میں بھی اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ خدا مسلمانوں اپنے آپ کو بدل ڈالو، نئی نماز یہاں آنے کے بعد کردار پیش کرے، اخلاق پیش کرے، ان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ دن بہ دن اسلام میں داخل ہونے لگے۔ میٹنگوں پہ میٹنگاں چلے، کیا کرنا تو سوچے کسی بھی طریقے سے یہ فقیر کو یہاں سے بھگانے کے واسطے ایسے ایسے منصوبے بنایا انہیں، کسی بھی طریقے سے اس فقیر کو ہمارے رینج میں لانا، کہیں میں تو کٹکانا، اٹکا کر ان کو یہاں سے بدنام کر کے بھیجنا۔ ایک راجہ پلان بنایا غریب نواز کے پاس خوبصورت عورتوں کو بھیجنے کا، خوبصورت عورتوں کو بھیجنے کا انتظام کیا، اور جب خوبصورت عورتیں آئی نا، آج کے نوجوانوں کا حال دیکھو، میرے خواجہ کا حال، عورتیں آ رہی ہیں، آج ہمارے نوجوانوں کی کیفیت میں دیکھو۔ خواجہ غریب نواز کے سامنے جب عورتیں آئی، غریب نواز نے کسی پر بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، جب بہت اصرار کرنے کے بعد اٹھائے تو ہاتھ میں آپ اپنی چادر اٹھا کر کہتے ہیں یہ چادر لو بیٹی، اپنے چہرے پہ ڈال دو، میرے نانا کا دین عورت کو پردے میں رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ سن کر وہ آنے والی عورتیں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہیں۔ آج کا نوجوان یوٹیوب پہ بیٹھ کر، فیس بک پہ بیٹھ کر نہ جانے کیسے کیسے ننگے اور بے حیائی کے مناظر دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا ڈر نہیں، جب تک مسلمانوں میں شرم و حیا تھی، نگاہوں کی حفاظت تھی، اللہ ان کی حفاظت بھی کرتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ
اسلامی حکومت چلتی تھی اور اسلامی حکومت کے بعد کسی کا ظلم نہیں ہوا، کرپشن نہیں ہوا، گھوٹالا نہیں ہوا، قتل و غارت نہیں ہوا، کیونکہ دین جہاں جاتا ہے انصاف دیتا ہے اور انصاف کو پھیلانے کا نام ہی اسلام ہے۔ ہمارے جتنے بادشاہ گزرے ہیں نا وہ سب نے یہی تو کام کیا ہے، مگر ان کو توڑ موڑ کر پیش کر رہے ہیں۔ خدا را مسلمانوں، آج ہمیں اپنے ملک کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو ایسا بدل ڈالو کہ تم رسول اللہ کے غلام بن جاؤ۔ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، نگاہ نیچے کر نظر ڈال۔ جب راجستھان میں خواجہ آئے نا ٹینشن نہیں لیے، ارے ادھر تو اتنے لوگوں کی تعداد میری مخالفین کی ہے، میں تو یہاں اجنبی ہوں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی دوست نہیں، کچھ نہیں، میں کیا کروں؟ ایسا ڈرے نہیں، کیونکہ قرآن اعلان کر دیا نا جو ولی ہوتا ہے اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، جس کو خوف ہوتا وہ ولی، یہ تو ڈکلیئر ہوگا۔ کون تو بھی اگر رنگ برنگ کے کپڑے ڈالنے کا آیا، پھر انہیں چوہے کو ڈریا، سانپ کو ڈریا، تو ولی نہیں، یہ تو پکا ہو گیا۔ تو ولی جو ہوتا وہ کسی سے ڈرتا نہیں، اور جو ڈرتا وہ ولی، یہ کلیئر ہو گیا۔ ولی کسے ہوتی ہے؟ انگوٹھیاں ڈال لیے، کلر کے کپڑے پہنے، سر پہ پگڑیاں ڈالے، اور اس کے بعد آ کر بولے میں ولی ہوں، گلسوں تک چھوچھا دکھا دیا، ہمارے بولے والے بچے اس کے پیچھے چلے گئے، تو پہلے اس کے سامنے ایک سانپ ڈال کو دیکھو، نے ڈریا تو سمجھے گیا۔ سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ جو ولی ہوتا، میں نہیں بول رہا ہوں، کہ مولانا بھی نہیں بول رہا، اللہ بول رہا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ والوں کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوا کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز کو ستایا گیا، حتیٰ کہ غریب نواز کو انا ساگر میں پانی لینے سے بھی روکا گیا۔ تو گویا کہ سرکار مدینہ کے دیوانوں انا ساگر کی ٹاپک بھی بہت بڑی، کیونکہ پانی کی جب بات آتی ہے نا ایک بات میں ختم نہیں ہو سکتا۔ انا ساگر کو کیا کاسے میں لے کر میرے خواجہ نے سب کا جواب دے دیا۔ نوح علیہ السلام کا پانی، کربلا کا پانی، زمزم کا پانی، دریائے فرات کا پانی، دریائے نیل کا پانی، اور یہ سارے پانیوں کا جواب میرے خواجہ نے اجمیر سے دے دیا۔ یہ انشاءاللہ ٹاپک آنے والی جمعہ کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مولا علی شیر خدا حیدر کرار کا آج 13 رجب مرجب کو ان کی ولادت کا دن ہے۔ ہم جس علی کا ذکر کریں گے تو ہماری محفل بھی کامیاب ہو جائے گی۔ علی ہے تو خواجہ ہے، علی ہے تو غریب نواز ہے، علی ہے تو بندہ نواز ہے، علی ہے تو محمود سوالی ہے، علی ہے تو حضرت زین العابدین ہے، علی ہے تو حسن ہے، علی ہے تو حسین ہے، علی ہے تو مصطفیٰ ہے، علی ہے تو علی ہے، گھر میں بھی علی ہے، باہر بھی علی ہے، سفر میں بھی علی ہے، حضر میں بھی علی ہے، جہاں دیکھو وہ علی ہے۔ علی کی دھوم مچی ہے اور وہ علی ایسا علی ہے، اللہ اکبر، دنیا میں آیا تو بے مثال، دنیا سے جاتے ہیں تو بے مثال۔ علی کی ولادت کہیں اور نہیں۔ لوگ جو بچے پیدا کرتے ہیں، جو عورتیں بچہ جنتی ہے، کوئی ہاسپٹل میں جنتی ہے، کوئی گھروں میں جنتی ہے، کوئی نہ جانے کہاں جنتی ہے، مگر علی جو پیدا ہوتے ہیں گھر میں نہیں، مکان میں نہیں، کھیت میں نہیں، کھلیان میں نہیں، گاؤں میں نہیں، پہاڑوں میں نہیں، بلکہ علی پیدا ہوتا ہے خانے کعبہ میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، کعبہ کعبہ، لوگوں کعبہ، کعبے میں علی پیدا ہوئے۔ اس کو ایزی نہ بولو، ذرا اس کی گہرائی میں جاؤ، عقل ٹھکانے لگتی۔ کون سے بھی جماعت کے پیچھے نہیں جاتے، علی کے پیچھے چلتے۔ جب مریم حاملہ تھی، عیسیٰ علیہ السلام آنے کا وقت قریب آیا، تو اللہ بولا مریم اب تمہارے شکم سے بچہ عیسیٰ آنے والا ہے، یہ میرا گھر ہے کعبہ، بیت المقدس میں تھے، یہاں سے نکلو، پھر دن ہونے کے بعد اندر آنا بچے۔ توجہ چاہتے، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ کہہ رہا ہے نکلو گھر سے، مسجد اقصی، وہاں سے وہ آنے کعبہ، پہلا کعبہ وہی ہمارا قبلہ ہے، وہی تھا، مگر وہاں سے ان کو باہر بھیجا جا رہا۔ جب علی کے دنیا میں آنے کا وقت آیا نا، فاطمہ بنت اسد یہ علی کی ماں ہے، جناب ابو طالب میرے علی کے بابا ہیں۔ کیا ہے علی کا مرتبہ، اللہ اکبر، قربان جاؤں، میرے نبی نے یوں کہہ دیا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ ام المومنین عائشہ کہتی ہے
میں جب کبھی بھی مجمع میں دیکھتی تو ابو بکر صدیق علی کے چہرے پر تکتے تھے، کثرت سے دیکھتے تھے. میں نے پوچھا بابا آپ سارے مجمع میں سب سے زیادہ علی کے چہرے کو کیوں دیکھتے ہو؟ تو ابو بکر نے کہا اے عائشہ بیٹی میں نے نبی سے سنا ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس لیے میں علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں. یہ علی کون ہے؟ اللہ اکبر، یہ وہ علی ہے جن کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آ کر کھڑے ہو کر علی کا امتحان لینے کے لیے پوچھتے ہیں، علی کے علم کا اندازہ لگانے کے لیے پوچھتے ہیں اے علی یہ بتاؤ اس وقت جبریل علیہ السلام کہاں ہے؟ اور علی نے آنکھوں کو بند کیا کھولا، پھر آنکھوں کو بند کیا کھولا، پھر آنکھوں کو بند کرے کھولے. اب اس کے بعد بولے میں نے دیکھ لیا، آسمانوں میں دیکھا جبریل نہیں، زمینوں میں دیکھا جبریل نہیں، مشرق میں دیکھا جبریل نہیں، مغرب میں دیکھا جبریل نہیں، شمال میں دیکھا جبریل نہیں، کہیں بھی جبریل کا پتہ نہیں ہے، کوئی اور جبریل نہیں، تو میرے سامنے کھڑا ہے کوئی جبریل تو جبریل علیہ السلام میرے علی کی نگاہوں سے نہیں چھوٹ سکے. علی نے بتا دیا، علی نے بتا دیا نبی کا مرتبہ کیا ہے، علی نے بتا دیا مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، علی نے بتا دیا لوگوں تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ان کا مرتبہ کیا ہے. علی نے بتایا ٹھہرے ٹھہرے علی سب دیکھ سکتے ہیں، علی دیکھ سکتے ہیں تو نبی کیوں نہیں دیکھ سکتے، نبی کیوں نہیں دیکھ سکتے ہیں. اس لیے سنیو ناز کرو ہمارا نبی بظاہر نبی میں دیکھتا ہے، لوگ ہماری کو بھی دیکھ رہا ہے، نبی کو بھی دیکھ رہا ہے، ہمیں بھی دیکھ رہا ہے. اللہ نے ہمارے نبی کو بھی یہ طاقت عطا فرما دیا. کلمہ پڑھے ان کی نگاہوں سے جبریل نہیں چھپ سکے تو پھر میرے نبی کا عالم کیا ہوگا. لوگ چلے علی کی برابری کرنے، ولی کی برابری کرنے. کیوں مانگتے ہو ان سے، کیوں مانگتے ہو ان سے؟ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو. کہنے والوں ہمارے علی بیٹھے تھے ایک مرتبہ، ادھر یہودیوں کا گروپ بھی بیٹھا تھا کافروں کا. ایک فقیر آیا بولا کچھ دے دو صاحب. بولا یہودیوں ان کے پاس تو مال تھا مگر وہ تنزیہ اور مذاق کرنے کے ارادے سے کیا ہوئے علی کے گھر میں تو 3 دن تک چولہا سلگتا نہیں. ذرا دیکھیں گے اس کو کیا بولے. وہاں جو بیٹھے نا علی ان کے پاس جا ان سے مانگے. آئے علی کے پاس مانگنے والا کچھ دے دو صاحب میں بہت پریشان ہوں. علی بھیجے سارے کو بھی دیکھ رہے ان کے دلوں کو بھی دیکھ. جب جبریل اتنے چھپے تو کیا چیز چھپتی ہے. دیکھ لیا آنے والا کس لیے آیا، کیوں بھیجا گیا. مولا علی مسکرائے بولے ہاتھ پھیلا، دونوں ہاتھ کی ہتھیلی کھولا. کہا حضرت علی کچھ دم کرے. دونوں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھے بند کر دو. بند کر دیا، بند کر دیا. آپ جاؤ نہیں یہودیوں کے پاس کھولے. اور وہ یہودیوں کے پاس گیا. بولے علی کیا دیے کہ جب سب ہاتھ میں دم کرے کھولے تو سونے کے ساتھ. وہ کیا کرے، کیا ملے، بسم اللہ پڑھے، درود پڑھے، رکھ دیے ہتھیلی میں دم کرے تو سونے کے سر میں. کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ علی جب دینا چاہتے نا مانگنے والے کی جھولی بھر دیتے. یہ علی اپنی طرف سے نہیں دیتے، علی کو اللہ دے دیا، علی کو اللہ دے دیا، ایسا دے دیا. 13 رجب کو علی پیدا ہوئے، وہاں تو مریم سے کہا گیا کہ تم نکلو، یہ میرا گھر پاک ہے. اب یہاں جب باری آئی علی کی دنیا میں آنے کی، ابو طالب فرماتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد کو اب بالکل دنوں میں ہے، اور دنوں میں جو عورتیں ہوتی ہیں نا وہ باہر نہیں جاتی، کبھی بھی کسی وقت بھی درد شروع ہو سکتا ہے. تو مگر جب ان کے لیے باہر جانے کا حکم ملا تو کعبے کے پاس آئے، کعبے کا ایک چکر لگائے، ایک طواف کرے، دوسرا طواف کرے. درد شروع ہوا، کہنے لگے کہ لگتا ہے اب میرے شکم میں جو بچہ وہ آنے والا ہے، اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں گھر تک پہنچ سکوں. اے میرے سرتاج ابو طالب اب میں کروں تو کیا کروں، ابھی اسی وقت تکلیف ہو رہی ہے. تو ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کہاں جانا؟ بولے کعبے کی دیوار میں چلے جاؤ، کعبے کی دیوار میں آڑ میں ٹھہرو. جیسے آڑ کی طرف گئے خدا کی عزت کی قسم دیوار پھٹ گئی، آواز آئی کعبے میں داخل ہو جاؤ. فاطمہ بنت اسد کعبے میں داخل ہوئی. آج بھی جو دیوار شک ہوئی تھی وہ دیوار شک ہوئی تو آج بھی موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں علی کی ماں اندر گئی، علی پیدا ہوئے، علی پیدا ہوئے، علی کعبے میں پیدا ہوئے. ہم کہیں منہ میرا کعبے شریف کی، کعبہ شریف کے بولے نا. جو کعبہ ہم قبلہ بنائے نماز میں
وہی کعبہ علی کا زچگی خانہ ہے۔ دیوبندی اہل حدیثوں آپ کیا کرنا؟ قرآن بول رہا علی بھی پاک، علی کا گھرانہ بھی پاک، علی جہاں پیدا ہوئے وہ میرا گھر کعبہ بھی پاک۔ ارے جن کی پاکی کا خطبہ قرآن بول رہا ہو، اللہ بیان کر رہا ہو خاندان اہل بیت کی شان، اب اس خاندان علی کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، علی پیدا ہوئے، ادھر میرے نبی غار میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے، غار میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ بات آگے سنیے، یہاں پر روک کر میں اپنی بات کو آگے لے جاؤں۔ حضرت علی کی ولادت ہوئی ہے۔ اب اس سے قبل کا واقعہ، ایک شخص تھا یمن میں رہتا تھا، وہ مسلم نامی ایک شخص تھا، راہب تھا، اور رات میں بہت عبادت کرنے والا، بہت ہی زاہد تھا۔ سنیے، وہ دعا کرتا تھا، جس کی عمر بہت لمبی تھی، بہت لمبی عمر تھی، وہ دعا کرتا تھا اے اللہ مجھے کعبے کے یعنی حرم شریف کے کسی ایک متولی یا کعبے کے مجاور سے مجھے ملاقات کرا دے، تمنا دعا کرتا تھا۔ اسی دن اتفاق سے ابو طالب یمن پہنچے تھے۔ جیسے یمن پہنچے تو راہب کے پاس پہنچے، مسلم کے پاس پہنچے۔ جیسے مسلم کے پاس پہنچے، اس نے ان کو دیکھا اور انہوں نے ان کو پہلی بار دیکھا۔ پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں حرم سے آیا ہوں، میں حرم سے آیا ہوں۔ ابو طالب فرما رہے ہیں، اس نے کہا اچھا حرم سے کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہا کہ میں بنو ہاشم سے ہوں، قریش خاندان سے ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیے آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ کہا کہ عبد المطلب۔ جیسے یہ بولنا تھا، وہ مسلم نامی شخص آیا، سیدھا ابو طالب کی پیشانی کو چوما، کہا کہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے، ایک پوتے کو اللہ نبی بنائے گا، وہ خاتم النبیین ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا، اور ایک پوتا ہوگا جس کا نام علی ہوگا، وہ ولایت تقسیم کرنے والا ہوگا۔ اچھا، جو نبی ہوگا جب ان کی عمر 30 سال کی ہوگی تو علی پیدا ہو گئے، اور وہ علی ہوگا، اور جو نبی ہے وہ نبوت کو ختم کرنے والے ہوں گے، علی جو ہے وہ ہدایت کا دروازہ کھولنے والے ہوں گے۔ اب یہ بشارت دینے کے بعد، یہ خوشخبری سنانے کے بعد کہا کہ سنو، ابو طالب نے کہا تیری باتوں کو میں کیسے سچ مانوں؟ کوئی دلیل دے، کوئی پروف دے۔ تو اس شخص نے کہا تمہیں دلیل کیا چاہیے؟ کہا یہ سوکھا درخت ہے نا، ہمارے کا سوکھا درخت تھا، نہ پتے ہیں نہ پھل ہے، سوکھا ہوا ہے۔ کہا یہ درخت کو ہرا بھرا کر دو۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر مسلم نے دعا کی، اے اللہ اگر میں نے تیرے نبی اور علی کی حقیقت کو ان کے سامنے بیان کیا، یہ بات سچ ہے، تو اس سوکھے درخت کو پھلدار بنا دے۔ ادھر مجھ سے الفاظ ختم نہیں ہوئے، پورا انار کا درخت ہرا بھرا ہو گیا، انار لگے، پھل لگے، حتیٰ کہ ابو طالب توڑ کر وہ پھل کھول کر دیکھے تو ایسے چمکدار دانے تھے، ان دانوں کو کھا لیا اور فرمانے لگے کہ جانا نبی کو میرا سلام کہنا۔ ہمارے علی کا بھی ذکر، نبی کا بھی ذکر پہلے کی کتابوں میں بھی کیا گیا۔ یہ شان ہے ہمارے علی کی۔ 13 رجب کے دن مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے، ادھر نبی غار کے اندر ذکر کر رہے ہیں۔ جبریل گئے، بولے یا رسول اللہ علی کی ولادت کعبے میں ہو گئی ہے، آپ تشریف لے چلیں۔ تو اللہ کے نبی تشریف لائے، دیکھا تو کعبے کی دیوار شق ہوئی تھی، اندر جانے کے بعد مل گئی، آٹومیٹک مل گئی، کسی کو بل لا کر سیمنٹ لگا کر بنانے کی ضرورت نہیں پڑی، مل گئی۔ ادھر دروازہ بند ہے، ادھر دیوار بند، اندر علی ہے، کعبے میں علی ہے، مگر تالے کی چابی کسی کے پاس بھی نہیں۔ اب حضور تشریف لائے، جیسے میرے نبی آئے دیکھا تو تالا لگا ہوا ہے، اندر فاطمہ بنت اسد ہے، بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو میرے نبی نے کہا چلو ہٹو، ہٹے تو جب سرکار سیدھا تالے کے سامنے ٹھہرے، تالا آٹومیٹک کھل گیا، کھلیا نہیں بلکہ جھوم کر اچھل کر نبی کے قدموں میں گر گیا۔ اور میرے نبی دروازہ کھولے، اندر گئے، بولے چاچی، بولے ہاں بیٹا محمد، بڑا خوبصورت لڑکا پیدا ہوا، صحت مند ہے، خوبصورت ہے، ہاتھ پیر سب سلامت، پورا صحت مند بچہ ہے، مگر جب سے پیدا ہوا آنکھ نہیں کھول رہا ہے۔ میرے نبی نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، نبی کے گھر میں میری چاچی کا بیٹا اندھا ہو ہی نہیں سکتا، چاچی جان مجھے دو، میری گود میں دو بچے کو۔ اب فاطمہ بنت اسد نے
اپنے بیٹے علی کو اٹھا کر نبی کی گود میں دینا تھا. میرے مصطفیٰ اپنے دونوں ہاتھوں میں علی کو اٹھائے اور جیسے چہرے علی کو دیکھا, علی جیسے ہی نبی کی ہاتھوں میں پہنچے, خوشبوئے نبوت کو سن کر علی نے جیسے نظر مصطفیٰ پڑی, آنکھ کھول کر نبی کو دیکھتے ہیں اور مسکرانے لگے. علی سے نبی نے کہا, بیٹا تم نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ تو علی نے جواب دیا, یا رسول اللہ, میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا میں دنیا میں جا رہا ہوں, مولا جب میں دنیا میں جاؤں گا تو آنکھ کھلی تو میں کسی اور کو نہیں تیرے محبوب کا چہرہ دیکھوں گا. میری تمنا تھی, اس لیے میں نے آپ کی باہوں میں اپنی آنکھوں کو کھول دیا. لمبے واقعے ہیں, بات آگے تو عرض کر رہا ہوں. علی کعبے میں پیدا ہوئے, دیوبندیوں اہل حدیثوں, کعبے میں پیدا ہوئے علی. اب وہ کعبہ کسی اور کا نہیں ہے, میرے نبی کا ہے, علی کا ہے, غوث کا ہے, حسن حسین کا ہے, مولا حسین کا ہے. اب جب کعبے میں چلی پیدا ہوئی تو بچہ کیا ہوا؟ کوئی بھی عورت بچہ جنی تو 40 دن تک نماز نہیں پڑھنا, انہیں ناپاک رہتی, مگر انہوں تو کعبے میں پیدا ہو کے بتا دیے ہمیں بھی پاک, ہماری ماں بھی پاک, ہم جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر کعبہ بھی پاک. تو گویا حدیث آپ پڑھ لو, کتابیں پڑھو, معلوم ہوگا کہ علی کا مرتبہ کیا ہے. شمس عالم حسینی اسی خاندان کے چشمے سے, ان کی بھی ولادت ہوئی ہے اسی مہینے میں رجب کی 15 تاریخ کو. مولا علی کے گھرانے کے خاندان کا چشمہ چراغ خود میرے جن سید شمس عالم حسینی بھی 15 رجب المرجب کو اس دنیا میں تشریف لائے, جن کا گنبد ہمارے شہر ریچور میں جگمگاتی ہوئی کرنیں اجمیر سے لے رہا ہے. مدینے والوں کا فیض یہاں کے لوگوں کو پہنچا رہا ہے. گنبد معمولی نہیں, کبھی کبھی حضرت کی بارگاہ میں جایا کرو. یہ اللہ والوں کے آستانے میں آنا جانا رکھنے سے, ایم ایل اے کے گھر میں آنا جانا رکھو, پولیس نہیں پکڑتی. منسٹر کے گھر میں آنا جانا رکھو, لوگ دیکھ کر پکڑتے نہیں. میں نے اس کو صاحب کے گھر میں دیکھا, صاحب کے گھر میں دیکھا, صاحب کے گھر میں دیکھا بول کے نہیں پکڑتے. آنا جانا رکھو, کچھ دیو رکھو, جاؤ آنا جانا رکھو. روز ایک سلام مار کو جاؤ, منسٹر کو دیکھیں گے انہیں کیا کرتا, سب کچھ چھوڑتا ہے, روز سلام کر کو جا رہا, چاہنے لگتا, روز جا کر شمس عالم بابا سلام کر, الدین بابا سلام کر کو, شیخ میاں بابا کو سلام کر کو جا. جتنے اللہ والے ہیں ان کو سلام کر کے روز آنا جانا رکھو. یہاں پولیس نہیں پکڑتی, قیامت میں دوزخ کے فرشتے بھی نہیں پکڑتے. اس کو پکڑو تو وہ ولی آئے گا, اس کو پکڑو تو وہ غوث آئے گا, اس کو پکڑو تو خواجہ آئیں گے. اس لیے ان کے پاس آنا جانا رکھا تھا, اگر اس کو لے جاؤں گا تو یہ آ جائیں گے. اس لیے اگر وہاں بچنا چاہتے تو آنا جانا رکھو. یہ اہل حدیثوں کی باتوں میں آ کر اپنی آخرت کو برباد مت کرو میرے بھائی, اپنے ایمان کو بچاؤ. 1857 سے پہلے کون سی بھی جماعت نہیں تھی, ایک ہی فرقہ چلتے آیا شیعوں کا. یہ آ کر اتنے تنظیمہ نکلے, اتنے جماعتیں نکلے. ہمارے بولے بھالے بچے نہیں کلمہ نماز سکھانے, اس لیے گیا. کلمہ آیا, نماز آئی, روزہ آیا, حج آیا, گھر سے جھنڈا گیا, گھر کے اوپر سے غوث کا جھنڈا گیا, انگوٹھا چومنا گیا, امام جعفر صادق کے کنڈے گئے, 11ویں گئی, 12ویں گئی, کلمے سیکھا, سب سیکھا, یہ چلے گیا. مین جو چیزوں سے جڑ کو تھا نا, وہ چیزیں تیرے کو قیامت کے دن یقیناً غوث کی محبت تجھے لے کر گئے. جتنے غوث پاک کے چاہنے والے وہ بے نمازی کے نہیں ہو سکتے. ہمیں نماز پڑھ کے نماز پہ اکڑتے نہیں, پڑھتے, پڑھ کو بولتے پڑھنا میرا کام ہے, قبول کرنا تیرا کام. نہیں تو ہے چاہے پیچھے اللہ والے بچا لے جاتے. پڑھ کو اکڑنا نہیں, عمل کرے میری جنت مل گئی, عمل کرے میری جنت مل گئی, عمل کرے میں جنت میں جاتا ہوں, میں عمل کرے جنت میں جاتا ہوں. کون تو بول سکتا ہے ہمارے سے زیادہ عمل شیطان کرے مگر جنت میں نہیں رہا, نیچے آیا. ہر عمل کرنے والا جنت میں گیا تو میری سب سے زیادہ عمل کرے, کہیں تو نیچے آیا. ادب نہیں کرے, نیچے آیا. کیا نہیں کرے, ادب اس نے کریا, حکم بجانے لایا, نیچے آیا. اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ نیچے سے اوپر جانا ہے. ادب بھی سیکھو. ادب یہ ہے, ادب کیا ہے جانتے ہو؟ نماز کا ادب, بزرگوں کا ادب, ماں باپ کا ادب, محلے کا ادب, سب ادب ہے. اب نماز کا ادب کیا ہے؟ نماز کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے سر پہ ٹوپی رکھ کر نماز پڑھنا. اب یہ بے ادب والے آگے اہل حدیث والے نہیں تو چلتا, ٹوپی نہیں تو چلتا.
काबे में पढ़ रहे, वहां पढ़ रहे, वहां क्या तो करे भाई, तू क्या करता है ये बोल रहे, तेरा दिल क्या बोल रहा, उन कर रहा, उनको न तो कर, मेरे नबी जो बोले वो कर। क्या उससे पाक बगैर टोपी के नमाज पढ़े? अरे टोपी तो दूर की बात, अल्लाह वाले इमामा बांध कर नमाज पढ़ देते। अनु होना चाहिए आपको। ये लोग निकल को बेअदबी सिखा रहे, इसलिए बता रहा हूं, नमाज के आदाब में से एक अदब टोपी है, और नमाज के आदाबों में से एक अदब ये है कि टांग फैला कर नहीं पड़ना, छोड़कर आजीजी इंकिसारी के साथ रब के हुजूर खड़े होना, टांगों को चौड़े करना, आमीन जोर से बोलना। बाकी के सब बेवकूफ है, इन्हें शाना है जो जोर से आमीन बोलता है। खुदा लोगों, नमाज में सूर्य फातिहा के बाद इमाम आजम के मसलक के नजदीक बुलंद आवाज से आमीन नहीं बोलना। तू इतना आमीन बोल के तू खुद सुन सके, दूसरों को सुनाने की जरूरत नहीं। ये मसलक के इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक का मसला है, इसको समझने की जरूरत है। खुदा एक आखिरी बात दर्ज कर रहा हूं, क्योंकि बातें तो आज बहुत थी, 26 जनवरी भी है। आपको मालूम है हमारा मुल्क कब आजाद हुआ? 1947 15 अगस्त को ये मुल्क कहां था? आजाद हुआ बोले तो किसके कैद में था? अंग्रेजों के। किसके कैद में था? 250 साल तक अंग्रेज के गुलाम बनकर थे। इन तन के गोरे मन के कालों को खत्म करने का जहाद का फतवा पहले देने वाले हमारे उलमा, हमारे उलमा। सुनिए आखिरी बात दर्ज करो, दुनिया 26 जनवरी झंडा चढ़ाना भी चाहिए हर घर में, हर जगह, क्योंकि आज हमारी याद रखिए, मुल्क खतरे में नहीं है, मुल्क की अवाम खतरे में नहीं है, खतरे में है तो संविधान खतरे में है। इस संविधान को बचाने के लिए ये झंडा चढ़ाना जरूरी है। 15 अगस्त का झंडा चढ़ाना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। इसलिए इस मुल्क की आजादी के लिए आप देखो जाकर इंडिया गेट पर, बंबई की सरजमीन पर 66,000 मुसलमानों ने अपनी जान का नजराना दिया, और कई अंग्रेजों ने मुस्लिम उलमा के सरों को कम से उड़ाकर मीनार की तरह खड़ा कर दिया गया। इस मुल्क के लिए जिन्होंने अपना खून बहाकर मुल्क को आजाद किया है, आज हम उसे नहीं भूल सकते हैं। इसलिए बच्चा बच्चा आज के दिन झंडा चढ़ाना, खुशी का इजहार करना, इसलिए कि आज 26 जनवरी ये वो दिन है जिस दिन पूरे मुल्क के बड़े बड़े उस वक्त सियासतदान बैठकर, जिसमें मुसलमान भी है, बाबा साहेब अम्बेडकर भी है, जितने लोग हैं दानिश्वर, वो सब बैठकर इस मुल्क के अंदर जितने मजहब वाले हैं उन सबको इस मजहब दुनिया हिंदुस्तान में खुलकर चलने की आजादी का आर्टिकल कौन कौन सा नंबर है, वो सब आज के इस रिपब्लिक डे बोलते ना उसे, उस दिन जो किताब रखी गई संविधान में, वो मुल्क के संविधान जो पार्लियामेंट में रखी गई है, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप इस मुल्क में अपने मजहब को खुशी से मना भी सकते हैं, मजहब पर चल भी सकते हैं। रोका नहीं गया, मगर आज इसे रोका जा रहा है। तो संविधान के खिलाफ कौन कर रहे हैं? सोचिए, ये कई एक चीजें हैं, आर्टिकल 29, आर्टिकल 28, आर्टिकल 27 को उसके अंदर लिखा हुआ है। हमने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। अपने बच्चों को भी तालीम दो और बच्चों को समझाओ कि इस मुल्क के लिए जान दी गई है, अपने सर को दर्द से उड़ा दिया गया है, इसके बावजूद हमें ये मुल्क मिला है, हमने इसकी कदर नहीं की। तो भी याद रखना, आने वाला जमाना इससे बड़ा भयानक आएगा। हमारा जो कुछ भी गया है, अगर वो वापिस जाते हो तो तुम हुजूर के गुलाम बन जाओ, दुनिया हमारी गुलाम हो जाए। हमारे ख्वाजा मान ले को नहीं आए, मोहब्बत ले को आए, मेजॉरिटी लेकर नहीं आए, मोहब्बत को लेकर आए। तो खुदारा मुसलमानों, ये जरूरी है अपने जहनों में बिठा लें। अब एक दो ऐलाना समाप्त फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, शहर रायचूर में, मशहूर खल्बे शहर में, हजरत सैयद पीर अलाउद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह का उर्स है, बरोज़े इतवार, हफ्ते के दिन सद्दर है कल, और इतवार के दिन उर्स शरीफ है। हजरत सैयद पीर अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर एक जलसा बनामे अजमत औलिया व इस्लाही माशरा के नाम पे रखा गया है, जिसमें खिताब करने के लिए मौलवी मौलाना हाफिज मोहम्मद फारूक कामिल जामिया निजामिया खतीब मस्जिद उस्मानिया का भी खिताब होगा।
انشاءاللہ اس ناچیز کا بھی خطاب ہوگا۔ آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ سنڈے کے دن رات میں 3 خندل سپر مارکیٹ کے پاس علاؤالدین درگاہ کے پاس حاضر ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیے موقع بار بار نہیں آتے، وہاں پر آپ کو معلوم ہے کیا حرکت ہوئی، آپ سب جانتے ہیں وہاں پر ہے نا کیا ہوا کیا نہیں، کچھ دن پہلے یہ بھی معلوم ہے۔ اب ایسے جگہ ہم اپنے اتحاد اور متحد ہونے کا اگر مظاہرہ کریں گے وہاں جمع ہو کر، تو لوگ بھی جان جائیں گے کہ اب علاؤالدین بابا کے غلام سوئے نہیں جاگ کر بیٹھے۔ تو ہمارا لوگوں ہمارے دلوں میں اولیاء اکرام کی سچی اور پکی محبت ہے، تو انشاءاللہ تعالی سنڈے کے دن عشاء کی نماز کے فوراً بعد سید پیر علاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے موقع پر عشاء میں حاضر ہو جائیں، انشاءاللہ وہاں تقریریں سنیں۔